جناب اسپیکر صاحب، آج 17 سال سے زائد کا عرصہ ہوا مجھے ایوان میں مجلس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے۔ پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر سال بجٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تمام محکمہ جات کے مختلف ڈیمانڈز پہ، لیکن ہمارا بجٹ ایک بدقسمتی سے ایسا ہے کہ دن بدن کم ہوتے جاتا۔ 2018 اور 19 میں 2000 کروڑ اور 1.15%، 19 اور 20 میں 1300 کروڑ، 20 اور 21 میں 15، 21 اور 22 میں 16 اور 22 اور 23 میں 17 کروڑ۔ یہ تعجب کی بات ہے، بجائے بڑھنے کے کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہوئے اگر، اور اس میں سے ایکسپینڈیچر کچھ بھی نہیں، پھر برائے نام ہوتا ہے جیسا کہ اور اس میں ڈیمانڈز کے بکس میں ہے۔ میری گزارش ہے کہ مائنارٹی کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ آج ایوان میں محکمہ جات کامرس اینڈ انڈسٹریز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سوشل ویلفیئر، مائنارٹی ویلفیئر، وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر کے مطالبات زر پر بحث کری۔ ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے مسلسل یہ اشارہ کرتے جا رہے تھے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے عملے میں تقررات کیا جائے، اور وہاں پر کئی جائیدادیں خالی ہیں۔ حکومت نے اب تک 1825 ملازمین کے تقرر کا اعلان کیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کو جلد سے جلد اس عملے کو تقرر کے ذریعے پر کیا جائے۔ اردو ٹیچرز کے تقررات میں بھی آخر اردو ٹیچرز کے تقررات کب ہوں گے؟ اور اس جانب مسلسل توجہ دلائی گئی کہ اس کے لیے ایک علیحدہ DSC کرانے کا اعلان بھی کیا، لیکن اب تک اس پر کچھ عمل نہیں ہوا۔ لیکن اب تک نہ ہی یہ نشستوں کو محفوظ کیا گیا، نہ غیر محفوظ کیا گیا۔ اقلیتی طلباء کی فیس ری ایمبرسمنٹ اور اسکالرشپ کے بقایا جات کو بھی فوری کیا جائے۔ یہ اسکالرشپ 2019 اور 20 کی بھی اب تک طلباء کو نہیں ملی۔ طلباء کافی پریشان ہیں، اور نہ صرف اقلیتی طلباء بلکہ BC SC ST کے طلباء بھی اسکالرشپ سے محروم ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کی اسکالرشپ کو فوری ریلیز کرے، اور بینک سے مربوط جو قرض جات کی اسکیم میں سبسڈی 100% سبسڈی دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ گزشتہ 6 سال سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن اس کی نہیں ہو رہی ہے، اور بینک سے مربوط قرض جات سے بھی لوگ استفادہ کرنے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں تیزی پیدا کی جائے، اس کو حل کیا جائے۔ حج ہاؤس سے متصل بلڈنگ کے لیے جناب اکبر الدین اویسی صاحب مسلسل کل بھی ایوان میں توجہ دلائے کہ وقف بورڈ کے بازو، حج ہاؤس کے بازو جو اراضی ہے، وہاں پر ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کیا جائے تاکہ مائنارٹی کے مسلمانوں کے تمام محکمہ جات کی کوئی دفاتر کو وہاں پر منتقل کیا جائے۔ حکومت نے ان کے مطالبے کو تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ بہتر ہے یہ کام، لیکن وہاں پر اس کام کا آغاز نہیں ہو رہا ہے، اور آج کئی سالوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اراضی پر مائنارٹیز کے مسلمانوں کے تمام دفاتر، اقلیتی کمیشن، اردو اکیڈمی، اقلیتی فائنانس کارپوریشن سب اس بلڈنگ میں آ سکتے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہانگیر پناہ کی درگاہ کو ترقی دینے کے تعلق سے ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس پر فوری اس کے کام کا آغاز کرنا، اس کی تکمیل کرنا بہت ضروری ہے، اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ بابا شرفنج پہاڑی کی ریمپ، مولا علی کا ریمپ، ابھی حال ہی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے وہاں کا دورہ کیا، تقریباً
20% काम कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है वहाँ के लोगों से बातचीत की, उसमें तेजी पैदा करने की जरूरत है। और बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का भी काम तकरीबन 50% मुकम्मिल हुआ, 50 बाकी है, उसको भी जल्द से जल्द तकमील करने की कोशिश करे हुकूमत। बड़ा पहाड़ निजामाबाद है, अजला में दीगर दरगाहों के इंतजाम है, उसकी के लिए भी हुकूमत को तवज्जो करने की जरूरत है। हर जिले में कब्रिस्तानों के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन जगह दी जाए। इससे कबलिया हुकूमत से मुतालबा किया गया था, हुकूमत ने वादा भी किया कि हर जिले में कब्रिस्तान की जमीन दी जाएगी। दरगाह फकीर मुल्ला की कब्रिस्तान की अराजी 32 एकड़ फराहम की गई है, मजीद इसकी अराजी देना बाकी है। कोविड के दौर में 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पर लोगों की तदफीन का इंतजाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में वहां पर मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वहां पर उनको दफन किया जा रहा है। माँ बाकी जमीन के अराजी की भी फराहमी के लिए मैं हुकूमत को तवज्जो दिलाता हूं। हर जिले में जब इतने तकर्रुरात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो हर जिले में कोचिंग सेंटर और स्टडी सर्कल कायम किया जाए, ताकि कोचिंग सेंटर और स्टडी सर्कल के जरिए उन तकर्रुरात के में उनको सहूलत हो सके और उससे इस्तिफादा कर सके। मक्का मस्जिद, बागाम की मस्जिद, अफजलगंज की मस्जिद, मुशीराबाद की जामा मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, सिकंदराबाद की मस्जिद, मल्लेपल्ली की मस्जिद, इन तमाम मसाजिद के इंतजाम अब रमजान चूंकि करीब है, जल्द से जल्द इसके इंतजाम मुकम्मल के लिए जाना चाहिए। मक्का मस्जिद की तामीर का काम मुसलसिल चल रहा है, तकरीबन 2 साल से रमजान ऐसे महीनों में आ रहा है, जबकि वो काम मुकम्मल हो रहा नहीं, उसकी तकमील नहीं हुई है। मक्का मस्जिद के काम में तेजी पैदा की जाए। आप अंदाजा कीजिए, अखिलती बहबूद का काम है कि वक्तन फवक्तन दौरे करके कामों में तेजी पैदा करना, लेकिन कोई दिलचस्पी किसी को नहीं। अब रमजान से पहले आते एक दौरा ही करते। मक्का मस्जिद में एक इमाम के तकर्रुर को 8-9 महीने हो गए। दरख्वास्त दिया गया इमाम के लिए और मुत्तफिका तौर पर डिप्टी हमारे होम मिनिस्टर साहब, मुफ्ती साहब और एरिया के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकने असेंबली, सब ने जिस इमाम की दरख्वास्त के लिए सिफारिश की, आज 8-9 महीने हो गए, उस पर कोई तकर्रुरनामा जारी नहीं किया जाता। इनकी लापरवाही हद को पहुंच गई कि एक छोटे से मसले में भी उनके पास टाइम नहीं है मसाइल को हल करने के लिए। मैं हुकूमत के जरिए ये मुतालबा करता हूं कि मक्का मस्जिद के जो तकर्रुरात के लिए कहा जा रहा है उसको फौरी फुलफिल कीजिए। वहां के मुलाजिमीन को, बागाम के और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हैवान में कि वहां के 2 मसाजिद के मुलाजिमीन को जुमला 30 की जिसकी तादाद है, उनको मुस्तकिल तकर्रुरात के जरिए उनकी नौकरियों को पक्का मुस्तकिल करेंगे। उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई। महकमे फाइनेंस में कार्रवाई रुकी हुई है। मैं चाहता हूं कि वहां के मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब तवज्जो करके उसको जल्द से जल्द हल करें। इस तरीके से मक्का मस्जिद के कामों में और शाही मस्जिद में भी जो मक्का में रमजान के करीब जो इंतजाम दरकार है, वो इंतजाम को फौरी फुलफिल करना चाहिए। जितने हज कमेटी की तश्कील अभी बाकी है, वक्फ बोर्ड तो तश्कील देना है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये तमाम चीज़ों की तश्कील जदीद होना है। और इन तमाम महकमे जात में, हज हाउस में, उर्दू एकेडमी में, वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, ये तमाम महकमे जात तो है, लेकिन यहाँ पर मुलाजिमीन के तकर्रुरात बाकी है। यहाँ पर तकरीबन तो बहुत सारे मुलाजिमीन का तकर्रुर बाकी है। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुतालबा किया था कि हज कमेटी में, वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, माइनॉरिटी कमीशन में, तमाम जितने तकर्रुरात बाकी है, खाली जायदाद है, उसको फुलफिल करना, लेकिन आज तक उसको फुलफिल नहीं हुआ। यही वजह है कि कामों में रुकावट जो होती है, अमले की कमी की वजह से कामों में रुकावट होती है। अकामती स्कूल के ताल्लुक से जो किराए के मकानात में चल रहे हैं, उसको मुस्तकिल जाती बिल्डिंग के हासिल करके उसको स्कूल को मुंतकिल करना जरूरी है या तामीर करे। इस सिलसिले में किराए वक्त पर लोगों को नहीं मिल रहे हैं।
جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر کئی عمارتیں وہاں پر کرائے کے لیے گئے. اقامتی اسکول میں غیر اقامتی اساتذہ کا زیادہ تقرر ہے. جتنے اقامتی اسکول کھلے اس میں غیر اقلیتی اساتذہ کا تقرر کیا جا رہا ہے. وہاں اقلیتی اساتذہ کے تقرر کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ صحیح طریقے سے لوگوں کی تعلیم و بچوں کا مستقبل سنورے. میں انڈسٹریز میں بھی ہماری ایم پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں. ریاست میں کئی نئے انڈسٹریز آ رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. ہمارے منسٹر صاحب اس تعلق سے جو محنت کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹریز پرانے شہر میں بھی قائم کیے جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس کے حکومت کے اقدام سے استفادہ کر سکے. پرانے شہر کے نوجوانوں کو انڈسٹریز کے قائم کے ذریعے ان کی بے روزگاری کو دور کیا جائے. یہ محکمے ہمارے منسٹر صاحب انڈسٹریز کے جو بڑے کمپنیاں تلنگانہ میں قائم کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے. اقلیتی بہبود کے لوگوں کو ہدایت جاری کرے کہ رمضان کے خصوصی انتظامات نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے تلنگانہ میں تمام مساجد کے انتظامات اور ان کے جو گارنٹی نیٹ ہے وہ جاری کرے اور ان کے تمام مکہ مسجد کے, شاہی مسجد کے اور تمام جامع مسجد کو جتنے بڑے عمارتیں ہیں عیدگاہ کی تعمیر کے لیے بھی اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب کو میں نے اپنے حلقے میں حیدرآباد کی پہلی اور قدیم عیدگاہ مادنا پیٹ میں ہے اس کو تعمیر کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب کو لیٹر دیا, ایوان میں بھی بولا. چیف منسٹر صاحب نے اقلیتی بہبود کو مراسلہ جاری کرے اس جانب اقدامات کیے جائے تعمیر کے لیے, لیکن وہ کارروائی بھی رکی بھی ہے. حیدرآباد کے اندر مادنا پیٹ کی جو عیدگاہ ہے سب سے قدیم عیدگاہ ہے حیدرآباد کی. اس کے بعد دوسرے عیدگاہیں بنے, لیکن وہ عیدگاہ میں جو ہیریٹیج ہے جس کو آثار قدیمہ کی بھی انڈر میں ہے, محکمہ سیاحت والے بھی اس کو دیکھتے ہیں. بہرحال دونوں کے مشترکہ تعاون سے وہ عیدگاہ کی تعمیر جدید کے لیے حکومت کے مطالبہ کیا گیا. چیف منسٹر صاحب نے اس کی رضامندی کی اور اس کے لیے مراسلے جاری کیے, لیکن محکمہ اقلیتی بہبود حرکت میں نہیں آتا. ان کو چاہیے کہ فوری عیدگاہ مادنا پیٹ کی تعمیر کے لیے اس کا تخمینہ تیار کرے اور اس کی منظوری لے کے اس کو جلد سے جلد تعمیر کرے. اس طریقے سے حیدرآباد کے جتنے بھی تاریخی مساجد ہے, افضل گنج کی مسجد ہے نہایت خستہ حالت میں ہے. اکبر الدین اویسی صاحب نے اس سے پہلے نمائندگی کی اور اس کو جلد سے جلد وہاں پر اسٹیمیٹ بن گیا. منظوری درکار ہے, منظوری کے ساتھ ہی کام کرانا ہے, لیکن افضل گنج کی مسجد کے مسئلے کو بھی لیلۃ النار میں ڈال دیا گیا. کم از کم رمضان کے پیش نظر یہ تمام مساجد کے انتظامات کو دوبارہ شروع کرے اور اس کی تعمیر نو کے لیے کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں مسلمانوں کو کافی عبادت کے لیے سہولت ہو سکتی ہے. رمضان کے خصوصی انتظامات کے لیے ہر سال ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے, یقیناً اب اس سال بھی بلائیں گے, لیکن کووڈ کی وجہ سے مختصر پیمانے پر وہ میٹنگ ہو رہی تھی اور انتظامات بھی محدود پیمانے پر کیے جا رہے تھے. اب کہ اللہ کا فضل ہے کووڈ کا کچھ اثر بہت سارا کم ہوا ہے, بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ہر جگہ, چاہے مذہبی ہو کہ سیاسی, لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی انتظامات کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود کو کام کرنا چاہیے اور جتنے مطالبات ہیں ان مطالبات کو فوری حل کرنا چاہیے. کل جو ایوان میں چیف منسٹر صاحب نے تقررات کا اعلان کیا وہ یقیناً ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن ان تقررات کے لیے ضروری ہے کہ کوچنگ سینٹر اور اسٹڈی سرکل قائم کیے جائے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے اس کا استفادہ کریں. یہ چند کلمات کے ساتھ آپ نے جو وقت دیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.